بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جگہ سب کو مل گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ جو بڑے لڑکے ہیں ان کو اندر بٹھا دو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کے درس میں ایک آیت کے چند جملوں کی تشریح ہوئی تھی. کل کے درس میں پہلے جو ہم نے تلاوت کی ہے جتنی آیات، پہلی آیت کے چند جملوں کی صرف تشریح ہوئی تھی. لقد من اللہ، البتہ تحقیق احسان کیا اللہ نے، علی المؤمنین، مومنوں پر، اذ بعث فیہم رسولا، جب بھیجا اللہ رب العزت نے ان میں ایک رسول، من انفسہم، ان کے جانوں میں سے. ٹھیک ہے. یتلو علیہم آیاتہ، وہ پڑھ کر سناتا ہے اللہ کی آیتیں ان پر، ویزکیہم، اور ان کو پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب، اور ان کو تعلیم دیتا ہے کتاب کی، والحکمت، اور حکمت کی. ویعلمہم الکتاب یہاں تک ہو گیا تھا. والحکمت، اور حکمت کی. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ، اور بے شک تھے وہ، من قبل، اس سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، لفی ضلال مبین، البتہ کھلی گمراہی میں. تو یہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں نے احسان کیا. ان کو بلاؤ، عبداللہ ان کو اندر بٹھاؤ. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ البتہ میں نے کیا کیا؟ احسان کیا. کن لوگوں پر؟ مومنوں پر. کن لوگوں پر کیا احسان؟ ادھر میری طرف توجہ کریں. مومنوں پر احسان کیا. کل یہ بات میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ احسان اللہ رب العزت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنا، یہ احسان تمام کائنات کے لیے تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تمام کائنات کے لیے تھی. تو یہ تو اللہ کا تمام کائنات کے لیے احسان تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی کو بھیجنا اور آپ کی نبوت تمام کائنات کے لیے، تو یہ احسان کس کے لیے تھا؟ تمام کائنات کے لیے. لیکن اس احسان سے فائدہ کس نے اٹھایا؟ مومنوں نے. تو اس لیے یہاں پر اللہ رب العزت نے مومنوں کی تخصیص فرمائی. ٹھیک ہے. وگرنہ کافروں کے لیے بھی احسان تھا، لیکن کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ احسان سے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فائدہ نہیں اٹھایا. ان کی تعلیم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے کافروں نے فائدہ نہیں اٹھایا. تو فائدہ کنہوں نے اٹھایا؟ مومنوں نے اٹھایا. اس لیے اللہ فرما رہے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ البتہ تحقیق اللہ نے احسان کیا علی المؤمنین، مومنوں پر. ٹھیک ہے. آگے فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، جب بھیجا ان میں ایک رسول، من انفسہم، ان کے نفسوں میں سے، من انفسہم، ان کے نفسوں میں سے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، بشر تھے. انسان تھے اور بشر تھے. باقی یہ بات یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور درجہ کل کائنات کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، انسان ہے، جنات ہیں، فرشتے ہیں، سب سے افضل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بشر ہے، انسان ہے، لیکن آپ کا مقام اور مرتبہ یہ ہر چیز سے افضل ہے. بعد از بزرگ، کیا وہ اشعار گئے؟ ہاں. تو اللہ کے بعد جو ہے مخلوق، اللہ تو خالق ہے، مخلوق میں سب سے زیادہ بلند مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. نہ کسی جن کا ہے، نہ کسی فرشتے کا ہے، نہ کسی انسان کا ہے. سب سے بلند مقام اور مرتبہ کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، بشر تھے. اس پر مزید کل بھی بات ہوئی تھی، اور بھی باتیں ہیں، لیکن وقت مختصر ہے. یتلو علیہم آیاتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 کام بتائے. کتنے کام بتائے؟ کہ جو ہم نے نبی مبعوث فرمایا نا، اس کے 4 کام ہیں. ان کی 4 ڈیوٹیاں ہیں، 4 کام ہیں. پہلا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ تلاوت کرتا ہے اللہ کی آیتیں ان لوگوں پر. اللہ کا قرآن پڑھ پڑھ کر سناتا ہے ان لوگوں پر. تو پہلا کام کیا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرتے تھے. کیونکہ جو مخاطب تھے وہ کون تھے؟ عربی تھے. ان کو قرآن کے اکثر جو ہے آیتیں وہ سمجھ آ جاتی تھی. تو جب سمجھ آ جاتی تھی، اس کی تفصیل نہیں ہوتی تھی، اور ان کو سمجھ بھی آ جاتی تھی، تو وہ قرآن پاک کی آیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پڑھ پڑھ کر سناتے تھے. خود ہی سمجھ آ جاتی تھی.
فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ بھی کرتے ہیں، ان کے دلوں کو پاک کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں کل بات بتا دی، کفر سے، شرک سے. اور یہ بات بھی میں نے کل بتائی تھی کہ اصل تزکیہ کون کرتا ہے؟ اللہ رب العزت. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ. ٹھیک ہے، لیکن اللہ جسے چاہے اس کو پاک کر دے. لیکن سبب کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات سے، اپنے اخلاق حسنہ سے لوگوں کی ایسی تربیت کی کہ ان کے دلوں کو صاف کر دیا. تو اصل تزکیہ کرنے والا اللہ ہے، سبب کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں پر جو نسبت ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وہ حقیقتاً نہیں ہے، مجازاً ہے. فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور تیسرا کام کیا ہے کہ ان کو تعلیم دیتا ہے کتاب کی. کس کی تعلیم دیتا ہے؟ کتاب کی. اس پر بھی کل بات ہوگی تھی. کتاب کی تعلیم دینا یہ بڑا افضل کام ہے. کتاب سمجھنا سمجھانا بڑا افضل کام ہے. ابن ماجہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن پاک کی ایک آیت پڑھتا ہے، جو شخص قرآن پاک کی ایک آیت پڑھتا ہے، صرف اس کی تلاوت کرتا ہے، 100 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب اسے ملتا ہے، اس سے بھی زیادہ ملتا ہے. ٹھیک ہے، 100 رکعت نفل پر کتنا زیادہ ٹائم لگتا ہے، اور ایک قرآن پاک کی آپ تلاوت کریں اس پر کتنا ٹائم لگے گا. تو یہ ایک قرآن پاک کی ایک آیت کی تلاوت یہ 100 رکعت نفل سے افضل ہے. اسی طرح دوسری حدیث ہے، اس میں آیا ہے کہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا، سمجھ کر پڑھنا. ترجمے کے ساتھ جو پڑھتا ہے قرآن پاک کی ایک آیت، وہ 1000 رکعت نفل سے افضل اس کو ہے، اور 1000 رکعت نفل سے زیادہ اس کو جو ہے ثواب ملتا ہے. تو جو قرآن پاک کی ایسی تلاوت کرتا ہے بغیر سمجھے، تو اسے ہر آیت پر کتنا ثواب ملتا ہے؟ 100 رکعت نفل سے بھی زیادہ. اور 1000 رکعت نفل پر کتنا ٹائم لگتا ہے؟ بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے نا. لیکن ایک قرآن پاک کی آیت ایک ترجمے کے ساتھ اگر انسان پڑھتا ہے جس طرح آپ پڑھ رہے ہیں، تو 1000 رکعت نفل سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے اس مختصر سے وقت میں. یہ حدیثیں ہیں. ٹھیک ہے، تو فرمایا تو یہ قرآن پاک کی تعلیم یہ بہت بڑا کام ہے، یہ چھوٹا کام نہیں ہے. قرآن پاک سمجھنا سمجھانا تو یہ بہت بلند کام ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری ڈیوٹی کیا ہے کہ یہ تعلیم دیتے ہیں. کن کی؟ کتاب کی تعلیم. اور چوتھی ڈیوٹی فرمایا، چوتھا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وَالْحِكْمَةَ، اور سنت کی. حکمت سے مراد کیا ہے؟ سنت ہے. وَالْحِكْمَةَ، اور سنت کی تعلیم دیتے ہیں. تو حکمت سے مراد سنت اور حدیث ہے. اکثر مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ سنت اور حدیث ایک ہی چیز ہے. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں، سنت اور حدیث الگ الگ چیزیں ہیں. سنت وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو الفاظ نکلے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو الفاظ نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زبان سے جو باتیں کہیں، وہ حدیث ہے. وہ کیا ہے؟ وہ حدیث ہے. اور جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کو سنت کہا جائے گا. تو جو آپ نے عملاً کیا اس کو سنت کہا جائے گا، اور جس کا حکم یا جس سے منع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو اس کو حدیث کہا جائے. لیکن یہ کچھ مفسرین کی رائے ہے. باقی 90% مفسرین کی محدثین کی رائے یہ ہے کہ سنت اور حدیث ایک چیز ہے. باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے الفاظ بھی بیان کیے. یہ بات آپ غور سے سنیں، حدیث کے الفاظ بھی بیان کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حدیث کے الفاظ کے بعد حدیث کو سمجھایا بھی، حدیث کی تشریح بھی کی. ٹھیک ہے، حدیث کے الفاظ بھی بیان کرے اور کیے، اور اس کے بعد حدیث کی تشریح بھی کی. اس بات کو غور سے سمجھے. بعض حدیثیں ایسی تھی جس کا مفہوم صحابہ کرام بھی نہ سمجھ سکے، جس کا مفہوم صحابہ کرام بھی نہ سمجھ سکے. مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اب صحابہ کرام پریشان ہوئے، اس حدیث کا مفہوم صحابہ کو سمجھ نہیں آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ہم میں تو اگر یہ آپ کی حدیث ہے تو ہم میں سے کوئی بھی شخص جنت میں نہیں جا سکتا. ہر شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اچھا لباس پہنے، ہر شخص یہ پسند کرتا ہے اچھا جوتا پہنے، ہر شخص یہ پسند کرتا ہے تیل لگائے اور اپنے آپ کو خوبصورت و مزین کرے. تو یہ تو پھر ہم میں سے کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تکبر نہیں ہے، یہ تجمل ہے. یہ کیا ہے؟ تجمل ہے. ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تو یہ تکبر نہیں ہے، یہ تجمل ہے. یعنی شرعی دائرے میں رہ کر اگر کسی کو اللہ نے وسعت دی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرے،
اچھا کپڑا پہنے، اچھا جوتا پہنے، اگر وہ اللہ رب العزت نے اسے مالی وسعت بھی دی ہے، اس کے باوجود وہ میلے کچیلے کپڑوں میں پھرتا ہے اور پھٹے ہوئے جوتے کے ساتھ پھرتا ہے، تو یہ شخص گناہگار ہے، کیونکہ یہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہا ہے۔ تو فرمایا یہ تکبر نہیں ہے، یہ تجمل ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہمیں آپ تکبر بتائیں، تکبر کسے کہتے ہیں؟ فرمایا تکبر دو چیزیں، ایک یہ ہے کہ حق بات کو ٹکرانا، کوئی بات تمہارے سامنے کوئی بندہ حق بات کہے تم اس کو ٹھکرا دو، اور دوسرا کیا ہے کہ کسی کو حقیر سمجھنا، یہ ہے تکبر، کسی کو حقیر سمجھنا اور حق بات کو ٹھکرا دینا۔ مطلب مثال کے طور پر ایک غریب آدمی ہے، وہ وڈیرے بندے کے پاس آتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ یہ بات ایسی ہے، وہ کہتا ہے اوئے تو جو ہے کمی آدمی مجھے سمجھاتا ہے، یا اس طرح شاگرد ہے، وہ استاذ کو ایک بات سمجھاتا ہے تو وہ استاذ کہتا ہے اور تو شاگرد ہو کر مجھے یہ بات سمجھاتا ہے۔ اس طرح بیٹا وہ باپ کو حق بات کہتا ہے، کچھ بات سمجھاتا ہے، وہ کہتا ہے تو میرا بیٹا ہو کہ مجھے یہ بات سمجھا رہا ہے۔ اس طرح کوئی مرید ہے، وہ پیر کو بتاتا ہے کوئی حق بات، وہ کہتا ہے تو میرا مرید ہو کر، مطلب ایسے یا ویسے ہی کسی کو حقیر سمجھتا ہے۔ کسی کا قد چھوٹا ہے تو اس کو حقیر سمجھتا ہے، کسی کا رنگ کالا ہے تو اسے حقیر سمجھتا ہے۔ اسے کیا پتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ رنگ کا کالا ہو، من اس کا سفید ہو، تو رنگ کا سفید ہے، ہو سکتا ہے تیرا من کالا ہو۔ بلال حبشی رنگ کے کالے تھے، من ان کا سفید تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب خوبصورت ترین تھے، عبد العزیٰ ابو لہب خوبصورت ترین، لیکن من ان کا کالا تھا۔ تو یہ کہ تو فرمایا یہ ہے تکبر، کسی کو جو ہے حقیر سمجھنا اور اس کی بات کو ٹھکرا دینا۔ ٹھیک ہے، اب صحابہ کرام اس حدیث کو ہم سمجھ سکے، مفہوم عربی ہونے کے باوجود بھی نہ سمجھ سکے۔ اسی طرح میں دوسری مثال دیتا ہوں آپ کو بات سمجھانے کے لیے، بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا ہر انسان کے اندر 360 جوڑ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے اندر 360 جوڑ ہے اور ہر جوڑ پر روزانہ صدقہ واجب ہے، ہر جوڑ پر روزانہ صدقہ واجب ہے۔ صحابہ کرام حیران اور غمگین ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم میں سے کس کی اطاعت ہے کہ استطاعت ہے کہ ہر روز 360 جوڑ کے بدلے صدقہ دے؟ تو فرمایا تم صدقہ کس کو سمجھتے ہو؟ تم صدقہ اس کو سمجھتے ہو کہ جو ہے تم اس بات کو سجدہ کہ گندم دے دو یا چنے دے دو، ہاں یہ بھی صدقہ ہے، اس سے انکاری نہیں ہے، لیکن صدقے کی بہت ساری قسمیں ہیں، صدقے کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ سبحان اللہ کہہ دیا صدقہ ادا ہو گیا، الحمدللہ کہہ دیا صدقہ ادا ہو گیا، اللہ اکبر کہہ دیا صدقہ ادا ہو گیا، لا الہ الا اللہ کہہ دیا صدقہ ادا ہو گیا، استغفر اللہ کہہ دی، درود شریف پڑھ لیا، 10 نیکیاں بھی مل گئی اور صدقہ بھی ادا ہو گیا، راستے سے کانٹا ہٹا دیا صدقہ ادا ہو گیا، راستے میں کیچڑ تھا مٹی ڈال دی صدقہ ادا ہو گیا، کوئی سواری پر نہیں بیٹھ سکتا تھا آپ نے بٹھا دیا صدقہ ادا ہو گیا۔ تو فرمایا یہ صدقہ صرف اس میں بند نہیں ہے، صدقہ یہ بھی ساری چیزیں صدقہ ہیں۔ تو صحابہ کرام اس حدیث کو سمجھ سکے؟ نہیں سمجھے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے الفاظ بھی بیان کیے اور حدیث کی تشریح بھی کی جہاں پر صحابہ کرام کو حدیث سمجھ میں نہ آئی، اور فرمایا اگر کسی نے ایک ہی کام میں سارا یہ 360 صدقے ادا کرنے ہو ایک ہی کام میں، تو فرمایا وہ چاش کی نماز پڑھے، وہ کیا پڑھے؟ 2 رکعت چاش کی نماز پڑھے۔ اور ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جس بندے نے فجر کے بعد اپنے وقت میں اشراق کی نماز پڑھی اس کو ایک پورے حج کا اور ایک پورے عمرے کا ثواب ملتا ہے، ایک پورے حج کا اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اب اس میں بھی غلط فہمی ہوتی ہے، کسی نے فجر کی نماز پڑھ لی، ٹھیک ہے، اس نے گھر جانا ہے، اس نے کاروبار پر جانا ہے، اس نے ڈیوٹی پر جانا ہے، وہ جائے اور وہاں پر جا کر اشراق کی نماز پڑھ لے، مسجد میں بیٹھنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح فجر کے وضو کے ساتھ اشراق کی نماز پڑھنا یہ بھی ضروری نہیں ہے، کسی کی معدے کی تکلیف ہوتی ہے، کسی کو پیشاب کی تکلیف ہوتی ہے، تو یہ چیزیں بھی ضروری نہیں ہے۔ اشراق کی نماز پڑھ اپنے وقت پر پڑھے، ادھر نہیں پڑھ سکتا مسجد میں، ایک وضو کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا، الگ وضو بنا کر دکان میں پڑھ لے، گھر میں پڑھ لے، دفتر میں پڑھ لے اشراق کی نماز، ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب اسے ملے گا۔ اور چاش کی نماز 10 بجے 9 بجے پڑھ لے، اس کی 360 جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جائے۔ تو یہ حدیث صحابہ کرام کو سمجھ نہ آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بھی بیان فرمائی اور اس کی تشریح بھی کی جو حدیث صحابہ کرام کو سمجھ نہ آئی۔ تو فرمایا اس رسول کا چوتھا کام یہ ہے کہ والحکمت، یہ سنت کی تعلیم دیتا ہے، وَإِن كَانُوا، اور البتہ تھے وہ یہ لوگ من قبل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے لفی ضلال مبین، البتہ کھلی گمراہی میں، جگہ جگہ پر بت پڑے تھے، حتیٰ کہ خانہ کعبہ 360 بت پڑے تھے، 360 دن ہر دن نئے بت کے پاس جاتے تھے اور ان سے اپنی فریادیں کرتے تھے۔
تو یہ شرک کی لعنت میں یہ سارے لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان لوگوں کو شرک سے نکالا۔ فرمایا اور اسی طرح آج بھی یہ حالت ہے، وہاں اس وقت بھی اخلاقیات کی بیڑا تباہ ہو گیا تھا، آج بھی ایسا ہے، آج بھی قتل و غارت ہے، آج بھی وہی کام آج بھی ہے، شرک بھی ہے، آج بھی جو ہے قتل و غارت، اغوا، لوٹ مار ہے۔ آج کل تو لوگ یہاں پر اس بات کہنے پر مجبور ہو گئے کہ وہ انگریز کی حکومت اچھی تھی، کم از کم جان کی تو حفاظت تھی۔ آج یہ حکومت والے پیسہ کھا رہے ہیں، مال و دولت ملک کا ختم کر رہے ہیں، غریب عوام رو رہی ہے، غریب عوام رو رہی ہے۔ تو آج لوگ اس بات پر کہنے پر مجبور ہو گئے وہ انگریز کی حکومت تھی، ہماری جان تو آج کتنے بچوں کو اغوا کیا جاتا ہے، آج کل یہ اغوا بچوں کو اغوا کرنے کا کوئی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، حکومت کو کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتی ہے۔ تو فرمایا اولما اصابتکم، اگلی آیت ہے یہ غزوہ احد کے بارے میں۔ غزوہ احد میں مسلمانوں سے کچھ غلطی ہو گئی تھی، اس غلطی کی وجہ سے 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، 70 زخمی ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس پر بھی زخم آئے۔ تو اب ان آیات میں، اس اگلی آیت میں اللہ رب العزت مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں اولما اصابتکم، کیا جس وقت پہنچی تمہیں مصیبت، کیا جس وقت پہنچی تمہیں مصیبت، قد اصبتم مثلیہا، تحقیق تم پہنچا چکے تھے، مثلیہا اس جیسی 2 مصیبتیں، تحقیق تم پہنچا چکے تھے انہیں اس جیسی 2 مصیبتیں۔ تم نے غزوہ بدر میں 70 ان کے لوگوں کو قتل بھی کیا اور 70 کو گرفتار بھی کیا، تم نے ڈبل مصیبت اس کو پہنچائی ہے۔ قل تم نے کہا، قل تم نے کہا انا ھذا، یہ کہاں سے آئی ہے، یہ کس طرف سے آئی ہے، انا ھذا یہ کہاں سے آئی ہے۔ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ہوا من عند انفسکم، وہ تمہاری نفسوں کی طرف سے آئی ہے۔ تم نے کہا یہ کہاں سے آئی ہے، تو ان سے کہہ دو کہ یہ تمہارے نفسوں کی طرف سے آئی ہے۔ ہاں وہ تفسیر کے ساتھ میں بیان کر چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 آدمی کو عبداللہ ابن جبیر کی امارت میں جبل رماد پر بٹھایا اور ان سے تاکید فرمائی کہ آپ نے جگہ چھوڑنی نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے وہ جگہ چھوڑی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوئی حکم کی، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ فتح شکست سے تبدیل ہو گئی۔ فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وما اصابکم، اور وہ جو چیز تمہیں پہنچی، وما اصابکم، اور وہ جو چیز تمہیں پہنچی، یوم التقى الجمعان، جس دن 2 جماعتیں آمنے سامنے ہوئی، جس دن 2 جماعتیں سامنے آئیں تو فباذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے ہوئی، وہ اللہ کے حکم سے جو چیزیں تمہیں پہنچی، تمہاری فتح شکست سے تبدیل ہو گئی، تمہارے مال غنیمت سے تم محروم رہ گئے، تمہارے آدمی شہید ہو گئے، تو فرمایا یہ کس کے حکم سے ہوا، یہ اللہ کے حکم سے ہوا۔ اور اس کا مقصد کیا تھا، اللہ فرما رہے ہیں وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ اللہ ظاہر کر دے مومنوں کو، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ اللہ ظاہر کر دے ان لوگوں کو جو منافق ہے۔ سختی میں پتہ چلتا ہے نا، سختی نہ ہو تو جھوٹے سچے سب رلے ملے پھر رہے ہوتے ہیں، مخلص اور غیر مخلص کا پتہ نہیں چلتا، جب سختی آتی ہے تو پھر مخلص آدمی ہے نکھر کر آ جاتا ہے، اور جو منافق ہوتا ہے وہ سامنے پتہ چل جاتا ہے یہ انسان منافق ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کے حکم سے آیا ہے، یہ جو کچھ تمہارے اوپر یہ مصیبت آئی ہے، اور اس کا مقصد یہ تھا تاکہ مومنوں سے جو منافقین ہے یہ سامنے آ جائے کہ منافق کون ہے، لوگوں کو ظاہر ہو جائے، اللہ کو تو پتہ ہے لیکن لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے کہ یہ بندہ منافق ہے۔ فرمایا وقیل لہم، اور کہا گیا ان کو تعالوا، آؤ، قاتلوا، لڑو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، او ادفعوا، یا اگر لڑ نہیں سکتے ہو تو کم از کم دفاع تو کرو نا، کم از کم ان جانوں کو تو بچاؤ نا۔ تو انہوں نے کیا کہا، منافقین نے کہا قالوا، کہنے لگے لو نعلم قتالا، اگر ہم جانتے لڑائی، لاتبعناکم، ہم ضرور تمہاری پیروی کرتے۔ مطلب یہ ہم اس کو لڑائی سمجھتے ہی نہیں ہے، جاننے کا مطلب ہم اس کو لڑائی سمجھتے ہی نہیں ہے، یہ لڑائی تو نہیں ہے، یہ تو سیدھا موت کے منہ میں اپنے آپ کو ڈالنا ہے۔ تم 700 اور وہ 3000 ہے، تمہارے پاس اسلحہ ہی نہیں ہے اور وہ تو اسلحے سے لیس ہے، یہ لڑائی ہے؟ ہم تو اس کو لڑائی نہیں سمجھتے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں یہ موت کے منہ میں اپنے آپ کو ڈالنا ہے، ہم اس کو لڑائی نہیں سمجھتے۔ فرمایا اگر ہم سمجھتے ہیں اس کو لڑائی تو ہم ضرور تمہاری پیروی کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم للکفر، وہ کفر کی طرف یومئذ، اس دن، اقرب منہم للایمان، زیادہ قریب تھے بنسبت ایمان کے۔ ٹھیک ہے، وہ زبان سے تو یہ دعوے کرتے تھے کہ ہم مسلمانوں تمہارے ساتھ ہیں، ہم ایمان والے ہیں، لیکن ان کے دل کس کے ساتھ تھے؟ کافروں کے ساتھ تھے، اور اصل بات ہی دل کی ہوتی ہے۔
زبان تو دو تولے کی زبان ہوتی ہے، کبھی کدھر پھر رہی ہوتی ہے۔ فرمایا اصل بات کس کی ہوتی ہے؟ دل کی ہوتی ہے۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، بافواہہم، اپنے منہوں سے، ما، وہ چیز، لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ مسلمانوں کو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے حامی ہیں، لیکن دل میں کیا کہتے ہیں کہ کب مسلمانوں کو شکست ہوگی، کب مسلمان ذلیل و خوار ہوں گے۔ فرمایا واللہ عالم، اور اللہ خوب جانتا ہے، بما، اس چیز کو، یکتم، جو چھپاتے ہیں۔ اللہ سے مخفی نہیں کر سکتے، ان کے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ فرماتے ہیں مجھے سب کچھ کا علم ہے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔